بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے خوبصورت اور احسن شکل سے تخلیق فرمایا اور تخلیق انسانی میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار جلوے اور نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بنا کر اس کو روح سے روشن اور منور کیا اور جسم کے اندر جان داخل کی، اور جب تک یہ روح انسانی جسم کے اندر داخل ہے تب تک انسان زندہ ہے، اور جب روح انسانی جسم سے نکل جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی عمر ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان ایسی بھی زندگی جیتا ہے جس میں وہ ہر روز جیتا اور ہر روز مرتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم زندگی اور موت کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح انسان روز جیتا اور روز مرتا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اور انسان خواب کے اندر جو کچھ دیکھتا ہے وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ؟ اور نیک لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں تک کا سفر کرتی ہیں اور برے لوگوں کی روحیں سونے کے بعد کہاں چلی جاتی ہیں؟ روح کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئی اور روح امر ربی ہے۔ جس طرح دنیا میں انسانی جسم کا لباس کپڑے ہیں، اسی طرح اللہ نے روح کا لباس انسانی جسم کو بنایا ہے۔ اس طرح جسم سے جب روح نکل جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ روح دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نیک روح جو نیک عمل کرتی ہے اور دوسری گناہگار اور بدکار روح جو برے اور گناہ کے کام کرتی ہے۔ انسان کو جو بھی خواب آتے ہیں یا خواب میں وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے اس میں انسان کی سوچ اور عمل کا دخل ہوتا ہے۔ اگر روح نیک ہو تو انسان کے خواب میں نیک لوگ آتے ہیں، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہونا، صحابہ کرام یا کسی اولیاء کرام کی زیارت کرنا وغیرہ۔ اسی طرح نیک روح جب سفر کرتی ہے تو اس کے سفر میں بھی نیک لوگ آتے ہیں اور خواب میں بھی نیک چیزوں کو دیکھتی ہے۔ اسی طرح جو بدکار روح ہوتی ہے وہ برے کاموں کی طرف مائل ہوتی ہے اور شیطان کا اس پر قبضہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں اور قابل قبول نہیں ہوتے۔ جب انسان سو جاتا ہے تو انسان کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے اور سیر کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا تعلق جسم سے ٹوٹ نہیں جاتا، اس کا تعلق جسم کے ساتھ وابستہ رہتا ہے۔ روح بہت طاقتور ہوتی ہے۔ اگر یہ روح اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے اس کا قرب حاصل کر لے تو اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ جسم کو کہیں پہ بھی اڑا کے لے جا سکتی ہے، اور یہ معاملہ انسان کی پاکیزگی اور اس کے نیک عمل پر منحصر ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کی تیاری کے بعد یوں ہی خطبہ شروع کیا تو روح کے بارے میں بتانا شروع کیا تو ایک شخص وہاں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے علی المرتضیٰ شیر خدا، سونے کے بعد روح کہاں چلی جاتی ہے؟ کیا روح انسانی جسم سے جدا ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ روح جو تمہارے جسم اور تمام انسانوں کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، یہ روح 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا حصہ انسان کے جسم میں موجود ہوتا ہے، دوسرا حصہ انسانی جسم سے باہر یعنی عالم برزخ میں ہوتا ہے اور وہاں سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور تیسرا حصہ انسان کی روح کا تب نکلتا ہے جب انسان سو جاتا ہے۔ اگر انسان کی روح نیک اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہو تو جب انسان سو جاتا ہے تو یہ روح وہاں چلی جاتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کے مابین ایک راستہ بنایا ہے۔ جب روح اس مقام تک پہنچتی ہے تو اس کو خواب آتے ہیں اور وہ انسان وہ تمام چیزیں دیکھتا ہے جو آگے دنیا میں ہونے والی ہوتی ہیں، اور اگر انسان نافرمان ہو تو اس کی روح اس کے جسم میں ہی قید ہوتی ہے اور اس کو کسی طرح کے کوئی خواب نظر نہیں آتے۔
اور اگر انسان کی روح نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک خاص قسم کا علم عطا فرماتا ہے، اور نیک روح کے جسم کے اندر ایسی طاقت ہوتی ہے کہ انسان جہاں چاہے وہاں جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو ایک خاص قسم کا علم عطا کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روح اور خواب کا تعلق انسان کے اعمال سے ہوتا ہے۔ اگر روح نیک ہو تو انسان کو نیک خواب آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر روح بدکار ہو تو انسان کو شیطان بہلاتا ہے اور شیطان اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ ناظرین محترم، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔